کی جو پہلی عبادت ہے اس میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ دن ہماری زندگیوں میں بخشا کہ ہم خداوند کے حضور میں آ کر اس کے جنم دن کو سیلیبریٹ کریں۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ کرسمس کا جو تہوار ہے یہ پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس تہوار کے بہت سارے الہیاتی پہلو ہیں، جس میں پہلا پہلو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ذریعے اس دنیا میں روشنی آئی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو موت کے سائے کی وادی میں رہتے تھے، چلتے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ اور یسوع مسیح کا آنا لوگوں کی زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑھ کر بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح میں ہو کر بنی نوع انسان کے ساتھ ملاپ کرتا ہے۔ لیکن آج رات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں ہر چیز کا ایک سبب بنتا ہے۔ اس ناطے سے جب خداوند اس دنیا میں آنا چاہتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ملاپ کرے، تو اسے بھی انسانوں کی ضرورت تھی۔ اور اس ناطے سے جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اور مقدسہ مریم کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا۔ اور جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو مقدسہ مریم جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے کہ جب میں کسی مرد کو نہیں جانتی تو یہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ جو ہے یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ تھوڑے وقت کے لیے سوچتی ہے، گھبراتی ہے، اور جب وہ سوچتی ہے، اس سلام کے بارے میں غور کرتی ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اس کی پرورش جو ہے وہ ایک ہیکل میں ہوئی تھی، اس کی پرورش ایک کاہن نے کی تھی، اور اس ناطے سے وہ پرانے عہد نامے کی تعلیمات سے واقف تھی۔ اور پھر اس گھبراہٹ میں فرشتہ جو ہے وہ اس کو اس بات کی طرف راغب کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو تیری کزن الشبہ ہے اس کو 6واں مہینہ ہے، جو بانجھ تھی۔ تو جب اس کو یہ بات کہتا ہے تو وہ اس کو قائل کرتا ہے کہ اگر ایک بانجھ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو سکتی ہے، اس کو 6واں مہینہ ہو سکتا ہے، تو پھر خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز کو ممکن کر سکتا ہے۔ اور ایک جوان لڑکی جو ہے وہ بغیر دنیاوی کسی ناطے سے جو ہے وہ خداوند کو اس دنیا میں
لانے کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ تو جب وہ ان ساری باتوں پر غور کرتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تو وہ اس بات کے لیے قائل ہو جاتی ہے اور وہ خدا کو اس دنیا میں لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جب وہ سوچتی ہے تو وہ ان سارے پرانے عہد نامے کے جو کردار ہیں ان پر بھی غور کرتی ہے کہ جب ابراہیم کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے خدا میں حاضر ہوں۔ یسایہ کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اے خدا میں حاضر ہوں، تو مجھے بھیج۔ اور پھر جب خدا شموئیل کے ساتھ کلام کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تو مقدسہ مریم جو تھوڑا سا پوز لیتی ہے وہ ان ساری باتوں پر غور کرتی ہے، اور یہ اس کی تربیت تھی، یہ اس کی ٹریننگ تھی۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تو وہ اس خدا کے کلمے کو اپنے اندر اپنی زندگی میں قبول کر لیتی ہے۔ تو اس ناطے سے خدا کا کلمہ اس کے بدن کے اندر پرورش پاتا ہے۔ اور بہت سارے مفکرین کا کہنا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ کلیسیا کی تصویر ہے، وہ کلیسیا کو پیش کرتی ہے۔ تو جب وہ اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیتی ہے تو پھر وہ اس جگہ پر ٹھہری نہیں رہتی، بلکہ کلام کہتا ہے کہ وہ فوراً اٹھ کر اپنی جو بہن جو کزن الشبہ ہے اس کے ہاں چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں 3 ماہ تک اس کے ساتھ ٹھہری رہتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے۔ تو اس ناطے سے جو آج چیلنج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کلیسیا ہیں، جب ہم خدا کے لوگ ہیں، تو خدا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو وسیلہ بنا کر میرے اور آپ کے اندر تجسم اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور جب خداوند میرے اور آپ کے اندر تجسم اختیار کرے گا اور میں اور آپ اسے قبول کریں گے تو پھر ہم مقدسہ مریم کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ جو کرسمس کی خوشی ہے جس کو مقدسہ مریم نے اپنے اندر قبول کیا، اور اسی طریقے سے جب ہم اس کو قبول کر لیں گے تو پھر ہم اس خوشی کو لے کر اپنی بہن کے پاس، اپنی کزن کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جائیں گے، تو اس کے لیے ہم خوشی کا سبب بنیں گے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے کھولنا ہے، کیونکہ جب وہ یہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ خداوند کے
کلام کے لیے، اس کے حکم کے لیے اس غلام کی طرح تیار ہے جو کہ ہمیشہ اپنے مالک کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور جب وہ یہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ اپنے خداوند خدا کی تابعدار ہے۔ اور جب وہ یہ کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو یہ اس کا ان ویورنگ فیتھ جو ہے وہ اپنے خداوند پر ہے۔ اور جبرائیل فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے کہ تو فضل سے معمور ہے، اور پھر کہتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا۔ اور یہی خوشخبری جو ہے وہ آج کلیسیا کے لیے ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، لیکن خداوند اس وقت ہماری زندگیوں میں آئے گا جب ہم اسے قبول کریں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم خدا کے بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو پھر خدا کا کلام میرے اور آپ کے اندر جسم اختیار کرے گا۔ اور مقدس فرانسس کہتے ہیں کہ when we become، جب ہم خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم خدا کی ماں کا رول ادا کرنے لگتے ہیں، اور وہ رول اس طرح ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ جس طریقے سے مقدسہ مریم شادی پر جاتی ہیں تو وہ اس خاندان کے لیے برکت کا باعث بنتی ہیں، تو اس لیے آج جب ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یسوع مسیح کو میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا ہے۔ جب وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر مہربانی، شفقت، پیار جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے گا۔ خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ مقدسہ مریم کی طرح خداوند کے کلام کو ہاں کرنے والے بنیں اور اسی طریقے سے اس کو مختلف لوگوں تک لے کر جائیں۔ آئیے ہم انہی خیالوں کے ساتھ خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور دعا مانگیں گے۔ آئے خداوند تو ہماری مدد